साथ निकालिए नहमिया उसका 3 बाब। आज हम पूरा जो 3 बाब है, ये पूरा चैप्टर जो है हम सीखेंगे, लेकिन इसकी तिलावत मैं सिर्फ 3 आयात की करूँगी, तो बड़े गौर से सुनिएगा। और बच्चे जो बाइबल पढ़ते हैं ये घर जाके लाजमी ये पूरा चैप्टर पढ़े, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या लिखा है और इसकी तरतीब क्या है। आइए मेरे साथ देखिए। तब इलियासब सरदार काहिन अपने भाइयों यानी काहिनों के साथ उठा और उन्होंने भेड़ फाटक को बनाया और उसे मुकद्दस किया और उसके कवाड़ों को लगाया। उन्होंने हमाया के बुर्ज बल्कि हननिएल के बुर्ज तक उसे मुकद्दस किया। उससे आगे यरू के लोगों ने बनाया और उनसे आगे जकूर बिन इमरी ने बनाया। और मछली फाटक को बनी हसना ने बनाया। उन्होंने उसकी गड़ियां रखी और उसके कवाड़े और चिटकनियां और अड़बंगे लगाए। सब कहिए आमीन।
میٹر اس کی کیا ہے؟ لمبائی ہے. اور پھر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی جو اونچائی ہے، یہ اس دیوار کی جو اونچائی ہے یہ 12 میٹر اونچائی ہے اس کی، 12 میٹر. اور 12 میٹر سے مراد یہ 40 فیٹ اس کی جو ہے لمبائی ہے، فرام ٹاپ ٹو باٹم، اوپر سے نیچے یہ 40 فٹ لمبی ہے، اونچائی ہے اس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی چوڑائی ہے یہ 2.5 میٹر ہے. کتنی ہے جی؟ 2.5 میٹرز ہے، یعنی کہ 8.2 فٹ، 8.2 فٹ. اور یہ بہت چوڑی دیوار ہے جو بنائی گئی ہے، بہت زیادہ، 8 فٹ. اور اس دیوار کے چاروں طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پھاٹک نظر آتے ہیں. اور یہ کتنے پھاٹک ہیں ابھی میں نے بتایا ہے؟ 10 پھاٹک ہیں. اور we will see everything in chapter 3. We will find the names of 10 gates. اور 10 پھاٹکوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دیکھیں گے ان کے نام کیا ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو پھاٹک نظر آ رہے ہیں، تو ان پھاٹکوں کے یہ جو 10 نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کو 35 سے 40 چھوٹے چھوٹے گروپس نے تعمیر کیا ہے. آمین. کتنے؟ 35 سے 40. لکھ لیں اس بات کو بھی. کتنے گروپس نے اس کو تعمیر کیا ہے؟ 35 سے 40 گروپس نے اس کو تعمیر کیا ہے. اور اب اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں دیوار بنانا، پھاٹک بنانا، اور اس کے لیے بھاری مشینری کی ضرورت پڑتی ہے. کنسٹرکشن کے لیے کرینوں کی ضرورت پڑتی ہے، بلڈوزرز کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن میرے عزیزوں، اس وقت نہ بلڈوزر تھے، نہ کرینیں تھی، نہ بھاری مشینری تھی. وہاں صرف ان کے ساتھ مین پاور تھی. ہاللیلویا. اور میں بارہا اگر نہمیہ اکیلا بیبلون سے، بابل سے یروشلم آیا ہے، تو کیا وہ 4.5 کلومیٹر کی اکیلا دیوار بنا سکتا تھا؟ نہیں. کیا وہ دیوار کی جو اونچائی ہے 40 فٹ وہ اکیلا بنا سکتا تھا؟ نہیں. کیا وہ اس کی موٹائی جو 8 فٹ ہے اس کو بنا سکتا تھا اکیلا؟ نہیں. اس لیے ہم چیپٹر 2 میں دیکھتے ہیں وہ اس ویژن کو جو خداوند نے اسے دیا تھا، اس رویا کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اور ایک سرمن کا میرا عنوان بھی یہ تھا، نہمایہ involve others with his vision. نہمایہ اپنے رویا کے ساتھ دوسرے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ شامل کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر نہ کرینے ہیں، نہ بلڈوزر ہے، اور خاص بات نہ الیکٹریسٹی ہے، بلکہ when Nehemiah builds the wall, it's just the hands, labor work. وہ صرف ہاتھوں سے جو کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں. کوئی گارا بنا رہا ہے، کوئی اینٹیں لے کر آ رہا ہے، کوئی اینٹیں اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، کوئی لکڑیاں جو ہے ان پہ کام کر رہا ہے. لوگ صرف اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، کوئی مشین نہیں ہے ان کے ساتھ، کوئی مشین ان کے پاس. ایک اور بات ابھی ساتھ ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. If we don't have any resources, still we can do the work of God. اگر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں پھر بھی ہم خدا کا کام کر سکتے ہیں. میں نے کئی بار اس بات کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ایمانداروں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ موسیٰ کے پاس ایک لاٹھی تھی اور خدا نے اس لاٹھی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. آمین. میں ان کو بتا رہا تھا کہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، ہم نے اپنے گھر کی
جو سٹنگ روم ہے اس کو ہم نے سنڈے اسکول کے لیے استعمال کیا، اس میں ہم نے اپنے چرچ کا آغاز کیا، اس میں ہم نے جو ہے بائبل اسکول کا آغاز کیا۔ We just need to have passion۔ ہمارے اندر بیداری ہونی چاہیے۔ جب آپ کے اندر بیداری ہوگی پھر یہ بیداری دوسروں تک پہنچے گی۔ آمین۔ جب آپ کے اندر خدا کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا پھر خدا وسائل بھی مہیا کرے گا۔ آج دیکھ رہے خدا نے ہمیں چرچ بلڈنگ دی ہے، آج خدا نے ہمیں وسائل دیے ہیں کہ ہم اس اچھی چرچ بلڈنگ میں بیٹھ کر خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ تو اس بات کا انتظار مت کیجئے کہ کوئی آئے گا، کوئی میری مدد کرے گا تب ہی میں خدا کی خدمت کا آغاز کروں گا۔ پہلے آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 4.5 کلومیٹر کی جو دیوار ہے، جو 40 فٹ اونچی ہے، جو 8 فٹ چوڑی ہے، اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لکھا؟ لکھ لیجئے 52 ڈیز، only 52 ڈیز۔ کتنے دن تھی؟ 52 ڈیز، 52 دن لگے ہیں اس دیوار کو بننے میں، 52 دن۔ In 52 days, can you imagine this؟ کہ ہاتھوں کے ساتھ اس دیوار کو بنایا گیا ہے، 10 پھاٹکوں کو بنایا گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں اگر کوئی سڑک یا فلائی اوورز بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے مہینوں کیا ہے درکار ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ 52 دن میں اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ڈیڈیکیشن ہے، اس کے پیچھے کمٹمنٹ ہے، اس کے پیچھے خدا کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، ہاں میں یہ کروں گا، ہاں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اور میرے عزیزوں، اس سے پہلے کہ ہم تیسرے چیپٹر میں جمپ کریں، تیسرے چیپٹر کی طرف بڑھیں، میں آپ کو ایک شخص کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور لکھے اس کا نام ہے جوزف ڈیڈیمن۔ جوزف ڈیڈیمن، آپ اس کو گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں، جوزف JOSEPH، جوزف ڈیڈیمن، DAMIEN، ڈیڈیمن، جوزف ڈیڈیمن۔ یہ بیلجیم کا رہنے والا تھا، اور یہ ایک چرچ کے ساتھ خدمت کرتا تھا۔ اور جب یہ چرچ کے ساتھ خدمت کرتا تھا تو اس کو ایک مشن کے لیے، ادھر غور کیجئے، اس کو ایک مشن کے لیے ہوائی میں بھیجا گیا۔ ایک علاقہ ہے ہوائی، وہاں پر اس کو بھیجا گیا، اور اس کو پتا چلا کہ ہوائی میں بہت سارے کوڑی رہتے ہیں، اور یہ 1800 عیسوی کی بات ہے۔ آپ گوگل میں جب سرچ کریں گے سے جوزف ڈیڈیمن کو تو یہ 1800 عیسوی کی بات ہے، جب اس کو پتا چلا کہ ہوائی میں وہاں پر کوڑی رہتے ہیں تو اس نے کیا کیا، اس کے چرچ نے اسے بیلجیم سے ہوائی میں بھیجا، اور وہاں پر ایک ٹاپو تھا جس کا نام ہے مولوکیا، MOLOKIA، مولوکیا۔ یہ ایک ٹاپو ہے، اور وہاں پر اس کے ایک حصے میں انہوں نے کوڑیوں کو رکھا تاکہ یہ کوڑ جو ہے پورے شہر میں پھیل نہ جائے۔ اور جوزف ڈیڈیمن جو ہے، جس کو فادر جوزف ڈیڈیمن بھی کہا جاتا ہے، جب اس کو پتا چلا تو وہ وہاں پر گیا، اور 11 سال، کتنے سال جی؟ 11 سال وہاں پر خدمت کی، ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے، میڈیکل ہیلپ کے لیے، اور اس طرح سے ہاسپٹل کے لیے، کھانا پکانے کے لیے اس نے مولوکیا کے جو کوڑی تھے اس کے لیے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب وہ ہاٹ تھرمس میں سے پانی اپنے کپ میں ڈال رہا تھا تو پانی جو ہے وہ اس کے پاؤں میں گرا، اور جب اس کے پاؤں میں گرا تو اسے کچھ فیل نہ ہوا، اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کیا کیا، وہ ابلتا ہوا بوائلنگ واٹر جو ہے اس نے اپنے پاؤں میں ڈالا، اور جب اس نے پاؤں میں ڈالا پھر اس سے کوئی بھی سنسیشن جو ہے، کوئی بھی جو ہے درد جو ہے، کوئی بھی پین اسے فیل
نہیں ہوئی اور اس سے اسے پتا چل گیا کہ اسے بھی کوڑ ہو گیا، کیونکہ جس جگہ پر کوڑ ہو جاتا ہے وہاں پر جو ہے وہ سکن یا وہ جسم کا حصہ مردہ ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جڑتے رہتے ہیں، کبھی ہاتھ کبھی کان، اور بڑے برے حالات ہوتے ہیں جو کوڑی ہوتے ہیں۔ لیکن جب اسے یہ پتا چلا تو اس نے یہ نہیں کیا کہ وہ ہوائی کے اس ٹاپو بولوکیا کو جو ہے وہ چھوڑ کر واپس بیلجیم چلا جائے۔ وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ شخص ہمیں نظر آتا ہے، اس نے کہا کہ اب میری زندگی تھوڑی ہے لیکن اگر میں نے 11 سال یہاں گزارے ہیں تو میں اپنی موت میں مروں گا بھی یہاں پر ہی۔ اور کچھ عرصے کے بعد وہ جو ہے وہ خداوند میں سو جاتا ہے، اور جب وہ خداوند میں سو جاتا ہے تو بیلجیم جس چرچ نے اسے بھیجا ہوتا ہے وہ ہوائی کے شہر کے اس لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو واپس بھیجا جائے، لیکن بولکیا کے جو کوڑی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کی ڈیڈ باڈی کو نہیں بھیجیں گے کیونکہ اس نے ہماری خدمت کرتے ہوئے اپنی جان گنوائی ہے، تو ہم جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو نہیں بھیجیں گے۔ پھر کافی بحث و تکرار ہوا، پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے اس کو کاٹ کر وہیں پر دفن کیا گیا اور باقی باڈی جو ہے وہ بیلجیم بھیج دی گئی۔ اور کیوں رائٹ ہینڈ کو وہاں پر دفن کیا گیا؟ تاکہ پتہ چلے کہ جوزف ڈیڈیمن جو ہے اس نے اپنی لائف جو ہے ان کوڑیوں کے لیے کیا کی ہے؟ ڈیڈیکیٹ کی ہے۔ یہی ڈیڈیکیشن جو جوزف ڈیڈیمن میں ہمیں نظر آتی ہے، یہی ڈیڈیکیشن ہمیں نہمیہ میں بھی نظر آتی ہے۔ آئے جوزف ڈیڈیمن کے لیے جو ایک اچھا انسان تھا اس کے لیے سوچنا چاہیے۔ ابھی میرے عزیزو یہ ڈیڈیکیشن ہے، دکھ مصیبتیں پریشانیاں ایماندار کی زندگی کا حصہ ہے، اور اگر آج میں یہاں تک پہنچوں تو کوئی پھولوں کی سیج پر نہیں بلکہ کانٹوں کا سفر میں نے کیا، بہت ساری مشکلات کا۔ بھائی مائیکل اور بہت ساری کلیسیا کے لوگ جو ہے اس بات کو جانتے ہیں، ہم نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا لیکن خدا نے ہمیں جو ہے مشکلات سے نکالا ہے۔ آمین۔ اور ہر ایماندار کی یہ سٹوری ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایک شخص ہمیں نظر آتا ہے ڈیڈیکیٹڈ، تو نہمیہ بھی اسی طرح کمیٹڈ نظر آتا ہے۔ اور پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے برڈن دیا، رویا دی، اور پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ اب میں آپ کو کچھ بات بتانا چاہتا، لکھتے جائیں اس کو ذرا، اس کے ساری ڈیوریشن لکھے اس سارے کام کے لیے۔ 4 مہینے میں دعا میں روزے میں ٹھہرا۔ کتنے مہینے جی؟ کب اس نے روزہ دعا شروع کی؟ کسیلیوں کے مہینے۔ کس کے مہینے میں؟ کسیلیوں کے مہینے میں۔ پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور نسان کے مہینے میں وہ بادشاہ کے حضور پیش آیا ہوا، یعنی کہ 4 مہینے۔ اور جو کسیلیوں کا مہینہ ہے وہ انگریزی کیلنڈر کے مطابق نومبر دسمبر ہے، اور جو نسان کا مہینہ ہے وہ انگریزی کیلنڈر کے مطابق مارچ اور اپریل ہے۔ 4 مہینے وہ دعا روزے میں ٹھہرا۔ میرے عزیزوں ایک بات غور کیجئے، ایماندار کو ایمان میں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی قوم ایک دن میں کھڑی نہیں ہوتی، یا کوئی بھی کام ایک دن میں نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پوری سٹرگل ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں تک بات ختم ہوئی جب بادشاہ کی فیور سے مل گئی، جب بادشاہ نے اسے بھیجا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کتنے مہینے اس نے سفر کیا جی؟ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے کتنے مہینے؟ 3 مہینے۔ کتنے مہینے؟ 3 مہینے کا بیبیلون سے یروشلم تک کا سفر ہے۔ اور جب سفر کر لیا تو کیا جاتے ہی اس نے کام شروع کر دیا تھا؟ کتنے دن وہ ریسٹ پہ رہا تھا؟ کتنے دن جی؟ 3 دن۔ 3 دن اس نے ریسٹ کی، اور ایک رات کو وہ اٹھا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے ساری جگہ کا معائنہ کیا۔ آمین۔ اس نے ساری جگہ کا کیا کیا ہے؟ معائنہ کیا۔
اور اس نے دیکھا کہ کیا کیا ڈیمیج ہوا ہے، اور پھر اس نے ساری رویا کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ اس بات کو سیکھیں ذرا کہ پہلی آیت میں کیا لکھا ہے۔ آئے پہلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، تیسرے باب کی پہلی آیت۔ تب الیاسب سردار کاہن اپنے بھائیوں یعنی کاہنوں کے ساتھ، آمین، یہاں تک ابھی ہم پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس رویا میں کون شامل ہو گیا ہے؟ سردار کاہن، ہائی پریسٹ، اور پھر پریسٹ، اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ٹیمپل کے اندر کام کرنا ہے، ان کا کام قربانی گزرانا ہے، ان کا کام بخور جلانا ہے، ان کا کام خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلا گیٹ جو بھیڑ دروازہ ہے اس کو تعمیر کرنے میں سب سے پہلا حصہ کس نے ڈالا؟ سردار کاہن اور کاہنوں نے، آمین۔ ادھر ادھر دیکھیں، جیسے کہ نو آئی ایم ایجوکیٹڈ، میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، میرے ہاتھ گندے ہوں گے، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، میری یہ پوزیشن ہے، میں یہ کیوں کروں؟ یہ جو سامنے میرے بیٹھا ہے یہ ان پڑھ ہے، یہ کرے گا، یہ اس کا کام ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے سردار کاہن جس کا کام ہیکل میں کام کرنا ہے، پہلا پھاٹک دیوار کا حصہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ شروع کیا ہے، آمین۔ یہ ہے پلان آف گاڈ، اور انہوں نے دیکھا کہ نہمیا اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کے منصوبے کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں، اور میرے عزیزو جب انہوں نے پہلا دروازہ بنایا ہے، ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا، ادھر ذرا آپ مجھے پتا چلے گا آپ واقعی سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے۔ نئی چیز کو تعمیر کرنا آسان ہے یا ٹوٹی ہوئی چیز کو دوبارہ سے بنانا آسان ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، نئی چیز کو تعمیر کرنا آسان ہے، اور ٹوٹی ہوئی کو دوبارہ سے تعمیر کرنا مشکل ہے۔ لیکن انہوں نے مشکل کام کیا ہے، انہوں نے اس کو سارا ڈھایا نہیں ہے، سارا مکمل طور پر ڈیمولش نہیں کیا، بلکہ ٹوٹی ہوئی چیز کو دوبارہ سے یہ ریپیئر کر رہے ہیں۔ اور لیکن کتنے دنوں میں کیا ہے؟ 52 ڈیز۔ آپ کو یہ فیگرز زبانی یاد ہونے چاہیے۔ کتنی اونچائی تھی اس کی جی؟ ہاں جی، کتنی اونچائی تھی اس دیوار کی؟ بتاؤ ذرا جلدی جلدی۔ ہاں جی، ہاں دیوار کی اونچائی کتنی تھی؟ کیا کہنا شجیب؟ فٹ کتنے تھے؟ 40 فٹ۔ اور اس کی چوڑائی کتنی تھی دیوار کی؟ 8 فٹ۔ 8 فٹ۔ اور یہ دیوار جو تھی کتنی لمبی تھی ٹوٹل؟ 4.5 کلومیٹر۔ آمین، گڈ۔ اور میرے عزیزو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گروپس نے نہ صرف یروشلم کی دیوار کو بنایا ہے بلکہ اس کے پھاٹکوں کو بنایا، اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھیں گے یہ شہر کے لوگ نہیں بلکہ قریب کے شہر کے لوگ بھی آ کر اس دیوار کو بناتے ہیں۔ اب ایک ذرا آیت کوئی پڑھے میری ہیلپ کرے، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 58 آیت، اگر کسی نے نکال لی ہے تو پڑھیے، نہیں تو میں پڑھتا ہوں۔ ہم خداوند کے زندہ کلام میں سنیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 58 آیت۔ بس اے میرے عزیز بھائیو، بس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو۔ اب یہ بات پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ ثابت قدم بھی رہنا ہے اور قائم بھی رہنا ہے، جیسے نہمیا نے ان کو ثابت قدم بھی رکھا اور قائم بھی رکھا۔ آگے، اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، یعنی کہ خداوند کے کام میں بڑھتے رہو۔ آگے، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت، اب غور سے سنیے، کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ آمین۔ Knowing that your labor is not in vain in the Lord، یعنی کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ اگر شہری گھر اس
خدا کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کی محنت بے فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایڈ صاحب یہاں پر ورشپ کرتے ہیں، ریاض بھائی ورشپ کرتے ہیں، اس میں صاحب تبلہ بجاتے ہیں، اظہر ہمارے ساتھ میڈیا میں کام کرتا ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ چرچ میں چلتے ہیں، اس بات کو جان لیں آپ کی محنت خدا کی نظر میں بے فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو اس کا اجر ملے گا، تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم تیسرے باب کو پورا پڑھیں تو اتنے مشکل یہ نام ہے، اور بعض نام ایسے ہیں جو کہ پڑھنے میں بھی مشکل ہمیں نظر آتی ہے، لیکن میرے عزیزوں کیوں یہ نام لکھے گئے، کیوں ہمیں یہ نام دیے گئے؟ God records every work when you and me do. خدا ہر ایک کام کا ریکارڈ رکھتا ہے اپنے پاس جو میں اور آپ کرتے ہیں، آمین۔ وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ناموں کو یاد رکھا جائے، اور جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے that how God notice every work you and me do. خدا اس بات کو نوٹس کرتا ہے۔ اور ملاکی 30 کا باب اگر ہم نکالے ذرا پڑھیں تو اس کو، کہ بڑی اہم باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ میں خدا کو کہہ رہا تھا اگر ہم اس کو اسی سرمن کو دل سے اس کو قبول کر لیں تو ہم خدا کے کام کے لیے کہیں گے یس میں حاضر ہوں۔ تیسرا باب 16 میں 17 آیت میں لکھا ہے، تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور ان کے نام کو یاد رکھتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ رب الفاظ فرماتا ہے اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ آمین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ چیئر دے دو بھائی کو ادھر رکھ دو، اس کا مطلب یہ ہے، ادھر غور کیجئے کہ جو کام ہم کرتے ہیں خدا ان کو اپنے یادگار کے دفتر میں لکھے گا۔ From the throne of our Lord Jesus Christ، یسوع مسیح کے جو تخت ہے آسمان پر، اس پر اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ لکھا جا رہا ہے۔ آمین۔ اور پھر کیا ہے؟ اور لکھا ہے کہ وہ ایک روز آئے گا کہ وہ میرے لوگ ہوں گے بلکہ میری خاص کیا ہوں گے؟ ملکیت ہوں گے۔ اب خدا کی کیا ہے؟ پراپرٹی ہے۔ کہیں میں خدا کی پراپرٹی ہوں۔ آمین۔ کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے میں ان پر ایسا رحم کروں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے سے کرتا۔ واو! جب ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ ہم پر رحم کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خدا میں کیا ہوا کام کبھی بھی بے فائدہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیے ہوئے کام پر کوئی دھیان نہ دے، آپ کو اگنور کیا جائے۔ ہو سکتا ہے نہمیہ کی کتاب میں کچھ لوگ ہوں جنہوں نے کبھی بھی ایسا کام نہ کیا ہو سکتا ہے کوئی بھی ان کے ساتھ ایسے بھی ہو جنہوں نے اس کام کے لیے کبھی بھی اپنے آپ کو پیش نہ کیا ہو، لیکن جب انہوں نے یہ کام کیا ہے تو خدا نے ان کو یاد رکھا ہے اور بائبل مقدس کا حصہ بنایا ہے۔ اگر وہ بائبل مقدس کا حصہ ہے تو وہ آسمان پر جو کتاب ہے اس کا بھی حصہ ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمیں یہاں پر واہ واہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آگے آگے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ میری تعریف کریں۔ ہمیں اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ خدا کے یادگار کا جو دفتر ہے اس پر میرا اور آپ کا نام لکھا ہو۔ آمین۔ کتاب حیات میں ہمارا نام لکھا ہو۔ اور میرے عزیزوں ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا آگے بڑھیں گے اور پھاٹکوں کی طرف آئیں گے ذرا۔ یہ جی آپ کے پاس پھاٹک ہے۔ پہلا پھاٹک کون سا ہے جی؟
शीप गेट, कौन सा जी? और ये तीसरी वर्ष, तीसरे बाब के तीसरे बाब की पहली आयत में है। और दूसरा गेट जो है वो है फिश गेट, उर्दू में क्या बोलेगा? मछली गेट। तीसरा है जी ओल्ड गेट, पुराना फाटक। तीसरा है वैली गेट, यानी कि वादी का फाटक। और पांचवा है डंक गेट, कूड़े का फाटक। छठा है फाउंटेन गेट, चश्मा फाटक। सातवां है वाटर गेट, पानी फाटक। हॉर्स गेट, घोड़ा फाटक। नौवां है ईस्ट गेट, मशरकी फाटक। और 10वां है इंस्पेक्शन गेट, यानी जायजा लेने वाला फाटक। तो तीसरे बाब का आगाज भेड़ फाटक से होता है। किससे होता है जी? भेड़ फाटक से होता है। और इस नक्शे में हम देख सकते हैं जो दरमियान की जगह है भेड़ फाटक के, जो दरमियान में है, ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं वहां पर हैकल है। कौन सी चीज है जी? लिखा ना टेंपल एरिया, लिखा हुआ नहीं यहाँ पे। और ये वही हैकल है जिसको सुलेमान ने खुदा की इबादत के लिए, एलोहीम खुदा की इबादत के लिए बनाया था। और हैकल के पीछे की तरफ भेड़ फाटक था। और भेड़ फाटक इसलिए इसे कहा जाता है कि वो बड़े वो भेड़े जो कुर्बान गाह पर, बज़मा पर खुदावंद के हुज़ूर कुर्बानी के लिए, बलि चढ़ाने के लिए पेश की जाती थी, यहाँ पर उनकी खरीदो फरोख्त होती थी। यहाँ से इनको खरीदा जाता था और फिर हैकल में लेकर जाते थे। अभी और इस भेड़ फाटक में, और आपको पता है एक और बात, इधर देखें, और लिखा है और रात को चरवाहे अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का जलाल उन पर चमका और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास खड़ा हुआ और कहा, मत डरो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मददगार पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और वो जो भेड़ों की निगहबानी कर रहे थे वो उस वक्त शीप गेट के पास थे। आमीन। वो कहाँ पर थे जी? शीप गेट के पास थे। और वो जो भेड़ें थी आम नहीं थी, ये जो चरवाहे थे ये आम चरवाहे नहीं थे, बल्कि ये उन भेड़ों की निगहबानी कर रहे थे जो बज़मा पर लेकर जाया जाती थी, जिसकी कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। और खास तौर पर ख्याल किया जाता था कि इनमें किसी भी तरह का कोई जो है जख्म ना हो, किसी भी तरह से ये नापाक ना हो। और पूरा मुआज़ना करने के बाद फिर जो है सरदार काहिद जो है इसको पाक इसको जो है बज़मा पर यानी कुर्बान गाह पर लेकर जाता। अब समझ आ गई है शीप गेट की? आगे अब चलेंगे। इसके बाद हमें 9 फाटक नजर आते हैं और आगे जो दीवार टूटी हुई है उसको रिपेयर किया गया है। But we don't see any other places that they are consecrating or dedicating other parts. अब यहाँ पर एक देखिए बात, जरा पढ़े। मैं चाहता हूँ आपको पता हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और आप भी क्या बाइबल में पढ़ रहे हैं। देखिए जरा, लिखा है कि काहिनों के साथ उठा और उन्होंने भेड़ दरवाजा को बनाया और उसे मुकद्दस किया। हालेलुया। ये लफ्ज बहुत अहम है। क्या किया? उसे मुकद्दस किया, डेडिकेट किया। क्यों डेडिकेट किया गया है? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से भेड़ों को क्या किया जाएगा? कुर्बान गाह की तरफ लेकर जाया जाएगा। सिर्फ यही हिस्सा है। ये 10 दरवाजों 10 फाटकों में से एक ही फाटक है जिसको जब बनाया गया उसको डेडिकेट किया गया है, उसको मखसूस किया गया है। अभी और आगे हम देखते हैं। अब जब ये 10 फाटक बने हैं, यहाँ से शुरू हुआ है जी। इधर देखें जरा इस तरफ। अब अपने जरा देखिए शीप गेट पर शुरू करें। शीप गेट से ये इंस्पेक्शन गेट है, ईस्ट गेट है, हॉर्स गेट है, वाटर है, फाउंटेन है, डक है, वैली है, होता ओल्ड गेट, फिश गेट। और फिर दीवार कहाँ पर आकर खत्म हुई है जी? शीप गेट पर ही, भेड़ दरवाजे पर ही खत्म हुई है।
प्रॉपर प्लान, यह है प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ इस दीवार को बनाया गया है। अब एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम इन गेट्स पर तवज्जो करें तो हर एक गेट का अपना अपना मकसद था। अब ये जो फिश गेट है ये किस तरफ था, ये लिख लें, ये सी ऑफ गैलिली की तरफ था, सी ऑफ गैलिली, गलील की झील की तरफ था ये। और यहाँ से मछेरे क्या करते थे, मछलियां पकड़ते थे। अब अगर हम डक गेट की तरफ आए, कूड़े का गेट, ये क्या है, सारे शहर का जो गेट जो है कूड़ा है यहाँ पर जमा किया जाता था। आमीन। और अब कूड़ा गेट किसने बनाया है, जरा देखेंगे हैरान हो जाएंगे, ये किसने बनाया है ये कूड़ा गेट। आए जरा देखें, तीसरे बाब की 13वीं आयत, किसने बनाया जी? वादी के फाटक की मरम्मत अनून और ज़नून खाक के मस्जिदों ने की और उन्होंने उसे बनाया और उसके कवाड़े और चिटकनियाँ और अड़बंगे लगाए और कूड़े के फाटक तक 1000 हाथ दीवार तैयार की। जिसको बनाया किसने? 12वीं आयत में लिखा है कि वो एक शख्स है जो यरूशलेम के आधे हल्के का सरदार था। आधे हल्के का, यरूशलेम के आधे हल्के का क्या था? सरदार था, आला पोजीशन का शख्स था जिसने इसे क्या किया है? तामीर किया है। और यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ कि डंक गेट को इसने बनाया है। और अगर हम तीसरे बाब की 12वीं आयत देखें तो यहाँ पर एक शख्स है जो यरूशलेम के आधे हल्के का सरदार भी है और उसकी बेटियों ने भी मरम्मत की है। आमीन। किसी और गेट को खवातीन ने साथ मिलकर मरम्मत नहीं किया, सिर्फ डंक गेट है। जब इसको तब्दील किया गया तो बेटियों ने भी, उसकी फैमिली ने भी उसका हाथ बटाया है। आमीन। और इससे आगे अगर हम चले तो 10वीं आयत और 23वीं आयत और को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि वेरी क्लोज टू वॉल ऑफ जेरूशलेम, जो शहर पनाह के बिल्कुल करीब है, और उन्होंने इसको बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि जब शहर पनाह पर हमला हो तो उनके घर जो है वो महफूज रह सके। आगे जल्दी जल्दी से मैं आपके साथ इसको खत्म करना चाहता हूँ। 8वीं आयत जरा देखेंगे, 8वीं आयत जो है उसमें एक सुनार है और एक अतर बेचने वाला है। इन दोनों ने मिलकर अतारों में से हननिया ने मरम्मत की और उन्होंने यरूशलेम की चौड़ी दीवार तक मुहक्कम किया। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है सुनार का काम क्या है? वो गोल्ड स्मिथ है। वो क्या है? गोल्ड स्मिथ है। दूसरा परफ्यूम बनाने वाला है। लेकिन इन्होंने अपनी पोजीशन पर अपने माल को नहीं देखा, अपने ओहदे को नहीं देखा, बल्कि इन्होंने भी मिलकर क्या किया? दोनों ने काम किया। और आज अगर हम टीमें बना ले तो वो कहता है जी इसको निकाल दे फिर मैं काम करूंगा, वो कहेगा इसको निकाल दे फिर मैं काम करूंगा। लेकिन नेहमिया के दौर में किसी ने भी ऐसा नहीं किया। सब वन माइंड वन सोल की तरह काम कर रहे हैं। आमीन। एक टीम की तरह काम कर रहे थे। एक और खास बात आपको बताना चाहता हूँ, किसी ने भी उजरत की बात नहीं की। आमीन। किसी ने भी ये पैसे की मांग नहीं की, मुझे कितने पैसे मिलेंगे। आमीन। सबने वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पर 4.5 किलोमीटर इस वॉल को बनाने के लिए अपने आप को पेश किया। सुनार काम कर रहा है, परफ्यूम बनाने वाला काम कर रहा है, यरूशलेम के आधे हल्के का सरदार अपनी बेटियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, सरदार काहिल और काहिल मिलकर काम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं खुदा के लिए? What I am doing for God। अगर हम एक और हवाला है ये साया में से, तो ये साया में से अगर हम देखें तो खुदा ने कहा कि कौन जाएगा, तो ये साया कहता है मैं जाऊंगा। क्या करूंगा? मैं जाऊंगा। उसने कहा मेरे तो होठ जो है वो जजस है,
اور لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ مذبح سے ٹایا اور کولا اس کی زبان پر رکھتا ہے، کہتا ہے تیرے اونٹ کیا ہے؟ پاک ہو گئے اور تو جائے گا اور خدا کی خدمت۔ اس نے یہ نہیں پوچھا what is my target, what is my goal، کیا میں نے کرنا ہے؟ اس نے کہا میں جاؤں گا، میں کروں گا۔ آج یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، ہم کیا خدا کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ سارا تیسرا چیپٹر بھرا پڑا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، ابھی ہم نے ملاکی کی کتاب میں بھی پڑھا ہے، ابھی ہم نے کرنتھس کی کتاب میں بھی پڑھا ہے کہ جو محنت ہم کرتے ہیں وہ خدا میں کبھی بے فائدہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کریں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ڈے آف نہمیہ کے دنوں میں لوگ اکٹھے ہو سکتے تو آج کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ آج کیوں نہیں بڑے کاموں کو کر سکتے ہم؟ آمین۔ آج لوگوں کی ٹوٹی ہوئی زندگیوں کو کیوں نہیں ہم بحال کر سکتے؟ آج خدا ہمیں موقع دیتا ہے، آج ہم پیسوں کو چھوڑیں اور خدا کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ آمین۔ خدا سب کچھ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ 10 گیٹس کو بنایا گیا ہے اور کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ ہاللیلویا۔ کسی نے بھی، سب نے اپنے کسی نے اپنے گھر کے سامنے، کسی نے دور سے آ کے کام کیا ہے تاکہ خدا کا کام ہو سکے۔ آمین۔ آئے خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔